اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اغْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاغْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اور اس سے پہلے بھی ہم تم پر ایک بڑا احسان کر چکے ہیں، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک ضروری بات وحی کی تھی، یہ کہ تمہیں صندوق میں رکھے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، اس کو میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ اور اے موسیٰ، میں نے اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں تمہارے محبت ڈال دی تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 37ویں آیت سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 36 تک بات سامنے آ چکی تھی، اور پچھلے ایک رکوع سے یہ بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، اور ہم کلامی اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی۔ اس کے بعد ان کو 2 عظیم الشان معجزے دیے گئے اور حکم دیا گیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت نے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیے اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعائیں مانگی کہ اے اللہ، مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری بات نہیں سنے گا، لہٰذا یہ چیزیں میں آپ سے مانگتا ہوں۔ شرح صدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، اور زبان کی لکنت دور ہو جانے کے لیے اور ان کی بات کو جو ہے لوگ سمجھ جائیں، اس طریقے سے 4 دعائیں انہوں نے مانگی، اور پھر اپنے بھائی ہارون کے لیے جو ہے نبوت کی درخواست کی کہ اے اللہ، ان کو میرا قوت بازو بنا دیجئے تاکہ میرے کام میں جو ہے آسانی ہو سکے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ساری دعائیں جو تم نے مانگی تھی اے موسیٰ، وہ قبول کر لی گئی، یعنی ساری کی ساری قبول کر لی گئی۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید اور تسلی دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور فرما رہے ہیں کہ نہ صرف وہ تمام دعائیں تمہاری قبول کر لی گئی، بلکہ ہم نے ایک اور بڑا احسان تم پر اس سے پہلے بھی کیا ہے اور کر چکے ہیں، یعنی من کہتے ہیں احسان کو، اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس سے پہلے بھی ہے ہم تم پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ اس میں ایک احسان کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام کیا تھا، وحی کی تھی۔ وحی کا مطلب یہاں پر یعنی وحی نبوت نہیں ہے، بلکہ وہ وہی ہے جو الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غیر نبیوں تک بھی جو ہے اپنی بات پہنچاتے ہیں، جیسا کہ حضرت بی بی مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ باتیں بتائی تھی، اور جو ہے نہ صرف انسانوں کو بلکہ اپنی دیگر مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی وحی کے ذریعے سے بات بتاتے ہیں، یعنی الہام کے ذریعے سے ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہا سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے، اور وحی کی ہم نے شہد کی مکھی کی طرف، یعنی شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام ان کے دل میں ڈالے تھے کہ اس کو کیا کام کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر جو وحی کا ذکر آ رہا ہے وہ وحی لغوی ہے، وحی نبوی نہیں ہے، کہ جیسا کہ نبوت کا ایک جو ہے ایک وحی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندے کو پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اس سے، اور پھر جو ہے لوگ اللہ کو مانیں اور ان کی توحید کو سمجھ کر ان کی عبادت کریں۔ وہ ایک دوسری طریقے کی وحی ہوتی ہے، وہ وحی کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا ہے خاتم الانبیاء کے بعد، لیکن یہ وحی جو ہے یعنی الہام کا جو معاملہ ہے وہ قیامت تک چلتے رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے اس سے مطلع کرتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے یہ الہام کیا تھا۔ کیا الہام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ ان اغذی فیہ فی التابوت، کہ تمہیں صندوق میں رکھے اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی اگر اس کے تعلق سے آپ جو ہے یعنی تفصیل جانے بغیر اگر یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آخر یہ صندوق میں ڈال دینے کا کیا معاملہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سورہ اعراف پارہ 9 میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یعنی وہ جو ہے ہم تم کو جو ہے نجات دے دی فرعونیوں سے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ برا عذاب دیتے تھے تم کو، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ کیوں ہوا تھا؟ اس کا روایتوں میں اگر آپ جو ہے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک وقت جو ہے ایسا ہوا کہ فرعون کو لوگوں نے اطلاع دی کہ تمہاری سلطنت اور تمہاری حکومت کے زوال کا سبب ایک بنی اسرائیل کا ایک لڑکا بنے گا۔ تو اس کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے جو ہے رائے مشورے سے اپنی درباریوں سے یہ طے کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان تمام کو میں قتل کروا دوں گا۔ تو یہ طے کر کے اس نے جو ہے لڑکوں کو قتل کرانے کا ایک منصوبہ بنایا اور اپنا ایک دستہ قائم کیا اس کے لیے، اور جو ہے سپاہیوں کا دستہ صرف اسی کام کے لیے متعین تھا کہ وہ ہاتھوں میں چھریاں لے کر پھرتے تھے، اور جس گھر میں بھی جو ہے لڑکا پیدا ہوتا وہ لڑکے کو جو ہے کاٹ ڈالتے۔ لیکن ہونے یہ لگا کہ کچھ سالوں کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ یہ بات جو ہے ان کی سمجھ میں آنے لگی کہ اگر ہم اس طریقے سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے جائیں گے ایک کے بعد دیگرے، تو پھر جو ہماری جو ہے خدمت پہ یہ لوگ مامور ہیں، اور جو ہے جو بڑے بڑے محنت کے اور مشقت کے جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ ان کی لڑکیاں رہ جائیں گی، اور بوڑھے وہ تو خود بخود جو ہے مر کر ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ بات سوچ کر پھر انہوں نے جو ہے اور ایک احمقانہ فیصلہ کیا، وہ یہ کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑیں گے اور 1 سال جو ہے ان کو مار ڈالیں گے، ان کو ذبح کر ڈالیں گے۔ تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس سال مار ڈالنے کا، بچوں کو مار ڈالنے کا جو قانون تھا ان کا، اس سال پیدا فرما دیا۔ انہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے اس میں کہ جس سال بچوں کو زندہ رکھنے کا سال تھا اس سال بھی پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ آزمائش بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور جو ہے ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ کیسی حفاظت اور نگرانی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو جو ہے اس محل میں پرورش کر رہے ہیں وہ، جس میں جو ہے وہ فرعون جو ہے باہر لڑکوں کو قتل کر رہا ہے جس کی وجہ سے، اور وہی لڑکے کو جو ہے اپنے محل میں پال رہا ہے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ اور بڑے جو ہے شاہانہ انداز میں۔ تو یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن اس سے پہلے ان کی ماں کو جو ہے وہی کر دی، کیونکہ ان کی ماں بڑی پریشان تھی کہ مجھے جو ہے لڑکا پیدا ہوا ہے اور یہ لڑکے کو یہ ظالم جو ہے قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تسلی دی اور کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، ہم تمہاری تسلی کے لیے بات کہتے ہیں کہ تم کو جو ہے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہم تم کو جو ہے بہت جلد لوٹا دیں گے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے پہلے یہ بتا دی کہ تم کو کیا کرنا ہے اب، اور اس میں یہ بتایا کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو۔ اور دریا میں ڈالنے کے بعد وہ یہ پریشان ہونے لگی تو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ لڑکے کو کچھ نہیں ہوگا، ہم اس کی حفاظت اور نگرانی کریں گے، اور پھر اس کو جو ہے ایک اچھے مقام پر پہنچا دیں گے جہاں پر جو ہے وہ میرا اور اس کا جو دشمن ہوگا اس کو وہ لے لے گا۔ تو اس کی ماں کو جو ہے وہی کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات کہہ دی تھی، اور پھر ان کی ماں نے جو ہے اس کے مطابق عمل کیا، اور پھر یہ فرما دیا گیا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یعنی ہم نے موسیٰ کو اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام میں ایک ایسی بات رکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایسی محبت لوگوں کو آتی تھی ان کو دیکھ کر، یعنی ایسی موہنی صورت اور ایسی پیاری صورت تھی کہ ہر کوئی دیکھ کر ان پر فدا ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان میں ایک ایسی بات ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات اس بچے میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میری پرورش پاؤ، نگرانی میں پرورش پاؤ۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دی تھی، اور موسیٰ کی ماں کو بھی بتا دی تھی کہ ہم جو ہے موسیٰ کو ایسی جو ہے بہترین انداز میں تربیت کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے اور ان کی نگرانی کریں گے۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ اس موقع پر اے موسیٰ تمہاری بہن وہاں پہنچ گئی اور کہا کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی رہے اور تمہاری جدائی کا انہیں غم نہ ہو۔
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا انتظام کر دیا کہ تمہاری بہن کو تمہارے پیچھے لگایا، اور وہ دریائے نیل میں جب تمہیں ڈالا گیا تو وہ اس کے جو ہے یعنی آگے سے چل رہی تھی اور کنارے سے دیکھ رہی تھی کہ وہ صندوق کہاں پر جا رہا ہے، اور جا کر دیکھ لیا کہ وہ جو ہے یعنی فرعون کے محل کے نیچے سے جو نہر بہ رہی تھی وہیں پر جا کر رک گیا، اور لوگوں نے اس کو نکال کر لے گیا اور فرعون کی بیوی کے پاس لے جا کر وہ جو ہے صندوق رکھ دیا گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ لڑکے کو ہم پال لیں اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے، اور فرعون سے انہوں نے جو ہے التجا کی، درخواست کی کہ اس بچے کو ہم پالیں گے اور اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو فرعون اس بات کو مان گیا اور پھر وہ ان کی گھر میں پرورش پانے کا جو ہے ذریعہ بن گیا۔ لیکن یہ ہوا یہ کہ وہ بچہ تو بالکل چھوٹا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو دایوں کا انتظام کیا گیا، دودھ پلانے والیوں کے لیے جو ہے تلاش کی گئی، اور سارے شہر میں جو ہے تلاش کی گئی، اور بہت سی عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن لڑکا تھا کہ وہ دودھ پینے پر راضی نہیں تھا، کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت وہ بہن ان کی موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر پہنچی اور کہا کہ میں جو ہے تمہارے لیے کوئی ایسا انتظام کر دوں، میں ایک ایسا گھرانہ بتا دوں جہاں پر تمہیں جو ہے یہ بچے کو رکھ کر بہت اچھی طریقے سے اس کی کفالت ہو سکتی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، یعنی تمہارے اوپر ہم نے جو ہے ساری عورتوں کا دودھ کو حرام کر دیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ایسے گھر کی جو ہے اطلاع تمہیں دے سکتی ہوں جو اس بچے کی اچھی طریقے سے کفالت کر سکے اور اس کی جو ہے ناصح ہو اور اس کے جو ہے ہمدرد بھی ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ اس بچے کو جو ہے پھر سے اپنی ماں کے پاس جو ہے واپس بھیجا دیا، اور پھر واپس بھی ایسی شان سے بھیجایا کہ اس کو جو ہے ماں دودھ پلا رہی ہے لیکن جو ہے وظیفہ مل رہا ہے فرعون کے دربار سے۔ یہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، اور تم نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا، تو ہم نے تم کو رنج و کرب میں گرفتار ہونے سے بچا لیا، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم مدین کے لوگوں میں کئی سال رہے، پھر تم اے موسیٰ ایک خاص وقت پر اس مقدس وادی میں آئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور ایک واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا تفصیلی تذکرہ سورہ قصص پارہ 20 میں آئے گا، لیکن اس میں تھوڑی سی بات سمجھ لینی چاہیے کیونکہ یہ آیت یہاں پر آئی ہے اس کی مناسبت سے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، پرورش پا رہے تھے، اور بڑی شان سے پرورش پا رہے تھے، اور لوگ ان پر دیکھ کر جو ہے رشک کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شہر میں کسی طرف نکلے، شہر کے ایک حصے میں، اور دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، اس میں سے جو ہے ایک فرعونیوں کا تھا اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، دو آدمی لڑ رہے تھے۔ تو اس آدمی نے جو ہے ان کو بلایا مدد کے لیے، تو وہاں پر گئے اور دیکھا کہ وہ فرعونی جو ہے بنی اسرائیل کے آدمی کو جو ہے پکڑ کر رکھ لیا ہے، تو ان کو طیش آیا، انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، وہ نہیں چھوڑ رہا تھا، تو انہوں نے ایک مکہ اس کو مارا، مکہ مارتے ہی وہ فرعونی وہیں پر گر کر مر گیا۔ تو اس کا جو ہے جو قتل کا الزام تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ گیا، تو اس کے ڈر سے وہ جو ہے وہاں سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے۔ تو اس میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ ایک اور مزید آزمائش ہم نے تم کو کی تھی، کہ بہت سی آزمائشیں اور بہت سے انعامات بھی تم کو دیے تھے۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ تم نے جو ہے اس انسان کو جو قتل کر دیا تھا، انہیں یہ سوچ کر نہیں کہ بلکہ ایک مکہ مارا تھا اس کو چھڑانے کی خاطر، لیکن وہ جو ہے مر گیا، اور پھر تم مدین کی طرف چلے گئے اور کئی سال وہاں پر رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو ہے ان کا قیام رہا، اور جو ہے 8 سے 10 سال تک ان کی خدمت کرتے رہے، اور پھر وہاں سے ان کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد پھر سے واپس جو ہے آ رہے تھے، اور راستے میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وادی طوا کے پاس ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم جیتا علی قدر یا موسیٰ، ایک خاص وقت پر تم یہاں پر پہنچے، اور یہ وقت ہمارے پاس مقرر تھا، 40 سال کی عمر تمہاری اس وقت ہو چکی تھی، اور ہم نے تم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تم کو نبوت کے لیے منتخب کیا، ہم نے تم کو اپنے لیے خاص بنایا تھا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارے بھائی میرے معجزات کے ساتھ جاؤ اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں ذرا بھی سستی نہ کرنا۔ اذهبا
الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر سے جو ہے مقرر دونوں بھائیوں کو جو ہے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، کہ تم جاؤ موسیٰ کے پاس اور جا کر جو ہے ان کو جو ہے اس کو میری بات بتانا، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے نبوت کی ادائیگی میں تم ذرا بھی سستی نہیں کرنا اور کاہلی نہیں کرنا، بلکہ جو فرائض تمہارے ذمے لگا دیے گئے ہیں وہ فرائض کو تم جو ہے اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔